بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. تو آج میرا اپنے ایکسپرٹ طاہر پراچا صاحب سے سوال ہوگا. پہلا سوال یہ ہے کہ کنوں کی نرسری خریدتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ 1 ایکڑ میں ہم زیادہ سے زیادہ کتنے پودے لگا سکتے ہیں اور ان پودوں کے درمیان مناسب فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے ایکسپرٹ کے پاس. اس پورے سوالوں کا جواب دیں. میرے عزیز کاشتکار بھائیوں، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں بھی خیریت سے ہوں. میرا پروگرام ریکارڈ کروانے کا مقصد آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ زمین کی آگاہی دینا، پودوں کا انتخاب کے سلسلے میں کچھ بتانا اور ان کی صحت کے متعلق آپ کو بتانا کہ زمین میں کتنے 1 ایکڑ میں کتنے ہم پودے لگا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے بھی آگاہی کرائی جائے کہ ہمیں اللہ پاک کو بھی راضی کرنا ہے. پودے لگانے سے پہلے، سپرے کرنے سے پہلے، کھادیں دینے سے پہلے، اپاشی سے پہلے باغات میں اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں کامیاب کرنا، اور سورۃ رحمان اور سورۃ واقعہ کو ضرور پڑھنا اور اللہ پاک سے دعا کرنا. سورۃ رحمان میں فرمایا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو آپ جھٹلاؤ گے. اب میں آتا ہوں اپنے مقصد کی طرف. مجھے سوال دیا گیا ہے کہ باغات میں پودوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے. میں نے 27 سال میں یہاں دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو پودے لگائے جا رہے ہیں وہ واٹر شوٹ پلانٹ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں. واٹر شوٹ پلانٹ ہمارے اردو میں اسے کچا گلہ کہتے ہیں. وہ یہ لوگ کاٹ کے لے آتے ہیں. اصل پودا 4 سال کا جو پھل دے چکا ہو، 4 سال میں پھل دے چکا، اس کی موٹی شاخ لے کر جس کی انگلی کے برابر ہو اس سے گرافٹنگ کی جاتی ہے. لیکن یہ لوگ چونکہ شاخیں کاٹنے نہیں دیتے، پھلدار یہ کچے گلے سے گرافٹنگ کرتے ہیں اور پودے تیار کرتے ہیں. کچے گلے کی نشانی ہے وہ 3 پسلی والی جو شاخ ہوگی اس پہ اس کے ساتھ کسی گرافٹنگ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کیونکہ وہ کچا گلہ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ بیماری اس پہ آ جاتی ہے اور کیڑے کا حملہ بھی اس پہ ہوتا ہے. کوشش کریں کہ جھاڑی نما پودوں کی سلیکشن کریں، لمبے پودوں کی سلیکشن نہ کریں، بڑے بڑے پتوں والے کی سلیکشن نہ کریں. وہ کچے گلے کی شاخ سے اس کی گرافٹنگ ہوئی ہوتی ہے اور جب وہ پودے اول تو پھل ہی نہیں دیتے. اگر جوان ہو کے پھل دیں تو وہ بوتل نما دیتے ہیں. نہ وہ ایکسپورٹ کے قابل رہتے ہیں نہ کھانے کے قابل رہتے ہیں، جس سے ذمہ دار کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اب پودوں کی تعداد کی طرف جائیں تو جو ہمارے روایتی چل رہے ہیں وہ 100 پودا فی ایکڑ چل رہا ہے. تقریباً اس کی 22 فٹ پودے سے پودے کا فاصلہ ہے. وہ مختلف سٹیجز ہیں اس کی. اب کچھ لوگ 220 پودے فی ایکڑ لگا رہے ہیں، لیکن وہ چل تو جاتے ہیں لیکن اس کا ایک نقصان ہے. جس وقت تک اس کی پروننگ نہ کی جائے، اس کی کانٹ چھاٹ صحیح نہ کی جائے، اس کی ہائٹ جائے، اور جب تک اس ٹیکنیکل طریقے سے نہیں لگائیں گے وہ پودے نہیں چلیں گے. میں نے یہاں ایک پودے دیکھے ہیں، ان کو میں نے بتایا تھا ذمہ دار کو یہ پودے اگر ٹیکنیکل طریقے سے چلاؤ گے، اس کی کانٹ چھانٹ طریقے سے کرو گے تو یہ چلیں گے. اس کے سلسلہ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ 3 کونی زمین ہو جائے اس میں آپ نے کیسے لے آؤٹ کرنی ہے اور باقی مربع مستطیل شکل میں کس طرح کرنی ہے، اور پودے سے پودے کا فاصلہ انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. جی تو ویورز، آپ نے سنی طاہر پراچا صاحب کی باتیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمیشہ نرسری کا انتخاب کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ واٹر شوٹ گرافٹڈ پلانٹس نہ لیں. ہمیشہ کنوں کا پودا چھوٹے قد کا ہو اور اس کا پھیلاؤ جھاڑی نما ہو اور اس کے پتے چھوٹے ہونے چاہیے. اسی کے ساتھ 1 ایکڑ میں زیادہ سے زیادہ 100 پودا لگانا چاہیے. تو میرے پاس ایک سوال یہ بھی تھا، میں چاہوں گا کہ پراچا صاحب اس کا مختصر سا جواب دیں کہ نرسری کا انتخاب کرتے ہوئے سر کچھ بیماریوں کا ذکر سنا ہے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ایسا پودا ہماری نرسری میں شامل نہ ہو.
जी मलक रज़ा साहब, शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ज़िम्मेदार भाइयों को अपनी नर्सरी खुद तैयार करवानी चाहिए, जिससे बीमारी से पाक पौधे तैयार होंगे तो वो पैदावार भी अच्छे देगा और क्वालिटी का भी उस पर बहुत दारोमदार होता है। बच्चा सेहतमंद होगा तो वो सेहतमंद होगा और उसकी बढ़ोतरी भी अच्छी होगी। इसी तरह नर्सरी का भी यही हाल है। अब नर्सरियाँ जो इधर हैं उसमें मैं बहुत सा देखा है जो जिन पर वाटर शूट ग्राफ्टेड प्लांट है उस पर सिट्रस कैंकर का हमला बहुत मैंने देखा है। उसकी वजह से उसकी जो सेहत अच्छी नहीं होती। जब हम बीमारी को उठा के अपने सेहतमंद बागात में ले जाएंगे उससे मज़ीद बीमारियां बढ़ जाएंगी और इसलिए उनको ट्रीटमेंट करना, जब जिस वक्त तक वो बीमारी का हमला ख़त्म ना हो उसको अपने फील्ड में ट्रांसफ़र ना करें। मज़ीद नर्सरी लगाने के मुतल्लिक भी इंशाअल्लाह मैं चंद दिनों में आपको बताऊंगा कि पौधे आप लोगों को तैयार कैसे करने हैं, जट्टी कट्टी कहाँ से लेनी है, उसका इंतखाब क्या करना है, पौधों नर्सरी के शाखों का इंतखाब कैसे करना है। इंशाअल्लाह मज़ीद मैं इंशाअल्लाह इसमें आपको काफ़ी तजुर्बात से आगाह करूँगा। जी तो व्यूअर्स, ये सिलसिला वीडियोस का यूं ही चलता रहेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।